اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ معزز محترم محتشم ناظرین و سامعین، آپ کا علم ہے کہ ہمارا فہم قرآن کا خوبصورت سلسلہ جس کا ہم نے آغاز کیا ہے تاکہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جائے، تاکہ قرآن کے ساتھ ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے بحال ہو جائے۔ اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے حصے کا کام کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، اپنے حصے کا دیے جلانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے آج جس عام ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، انتہائی اہم ٹاپک ہے، وہ ہے تعلق بالقرآن کے تقاضے۔ قرآن کریم کا ہم سے پہلا تقاضا کیا ہے، پہلا مطالبہ کیا ہے، پہلی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنے کا اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور قرآن کا پہلا مطالبہ، پہلا تقاضا کہ اس پر دل و جان سے ایمان لایا جائے۔ دوسرا مطالبہ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھا جائے، اس قرآن کی تلاوت کی جائے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی زیارت کرنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بلکہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی پر رشک کرو، ایک وہ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس پر رشک کرو۔ لطف کی بات یہ ہے سامعین گرامی قدر، اس قرآن کو جتنا بار پڑھا جائے اتنا ہی سرور ملتا ہے۔ کسی کتاب کو آپ 1 بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں کرتا، لیکن قرآن کا اعجاز ہے، قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے کہ اس کو آپ جتنی بار پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، ہر بار آپ کو ایک نیا کیف اور نیا سرور ملتا ہے۔ تیسرا مطالبہ قرآن کا کہ اس قرآن کو سمجھا جائے۔ المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن سمجھنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، قرآن کو کے فہم کے لیے ہمارے پاس کوئی ترکیب نہیں ہے، کوئی ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ تو قرآن کا ہم سے ایک اہم مطالبہ، اہم ڈیمانڈ، اہم تقاضا کہ اس قرآن کو سمجھا جائے۔ آج اس کے سمجھنے کے لیے کوئی اہتمام اور انتظام نہیں ہے۔ غور کیا جائے، اگر آج ہم اتنا ٹائم جتنا دنیاوی مشاغل کو دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم کو دیتے ہیں، اس کا 1% بھی ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں دے رہے، تو پھر ہمارے زوال کی وجہ تو یہی ہے، ہماری پستی کی وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا، قرآن سے اپنا ناطہ توڑ دیا، قرآن سے ہم دور ہو گئے۔ چوتھا مطالبہ قرآن کا، تعلق بالقرآن کا چوتھا تقاضا یہ ہے اس پر عمل کیا جائے۔ ظاہر عمل کے ضروری ہے کہ اس کو پہلے سمجھا جائے کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہمارے لیے اور پیغام کیا ہمارے لیے۔ اللہ کا پیغام جب ہم سمجھ جائیں، جب اس کا فہم حاصل کر لیں، اللہ کے اوامر و نواہی سے آگاہی حاصل کر لیں، اللہ کے احکام سے آگاہی حاصل کر لیں، قرآن کے اصول، قوانین، ضابطے اور قاعدے جب ان کو ہم سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اس کو لانا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ قرآن اسی مقصد کے لیے آیا
کہ ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگی کو اس قرآن کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں، تعلیمات قرآنیہ کے سانچے میں ڈالیں، جو آج ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ ہماری زندگیاں قرآنی ہدایت سے، رہنمائی سے، تعلیمات سے خالی ہو چکی ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو قرآن کی ہم سے ڈیمانڈ ہے، جو ہم سے مطالبہ ہے، جو تقاضا ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ اور وہ اہم تقاضا کیا ہے کہ اس قرآن پر عمل کیا جائے۔ قرآن کا ایک اہم تقاضا اور اہم ڈیمانڈ، پانچواں تقاضا، پانچواں مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث پاک کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ قرآن کے ابلاغ و تبلیغ کے لیے، درس و تدریس کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے ٹائم نکالا جائے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ قرآن مشن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے، قرآن مشن کو سپورٹ کیا جائے، جانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، اور اس کے فروغ کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ تو یہ قرآن کا ہمارے سے ایک اہم مطالبہ ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ مساجد، مدارس، دینی مراکز، مبلغین، علماء، خطباء، مشائخ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں کہ قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے۔ ہم ان کی سپورٹ کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے، قرآن کی مدد ہے، قرآن مشن کی مدد ہے، قرآن مشن کے فروغ کے لیے کردار ہے۔ اگر تم اس دین کی مدد کرو گے، دین کے پھیلانے کے اندر، پیغام قرآن کے عام کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کرو گے، اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے شامل حال ہوگی۔ قرآن کا ایک اہم مطالبہ، اہم تقاضا، اہم ڈیمانڈ یہ ہے کہ قرآن کی بے حرمتی سے بچیں۔ اس وقت ہم کہیں پر بھی دنیا بھر کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہو تو ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں۔ ناروے کے اندر، ڈنمارک کے اندر، ہالینڈ کے اندر، کہیں پر بھی دنیا بھر کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہو تو ہر مسلمان کا دل زخمی ہوتا ہے، ہر درد دل رکھنے والا انسان پریشان ہوتا ہے۔ لیکن سامعین گرامی قدر، ذرا ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، اپنے ارد گرد ماحول میں ہم غور کریں۔ گلیوں کے اندر، نالیوں کے اندر، سڑکوں پر، چوکوں میں، چوراہوں میں مقدس اوراق پڑے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں، اور خاص کر ہمارے جو اخبارات ہیں جو شائع ہوتے ہیں ان پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، لیکن زمین پر پڑے ہوتے ہیں، ٹوکریوں میں ڈال کر ہم فروٹ فروخت کر رہے ہوتے ہیں، سموسے پکوڑے بیچ رہے ہوتے ہیں، نیچے قرآن کی آیت، مقدس نام، مقدس اوراق، لیکن یہ ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ دنیا کفر اگر قرآن کی بے حرمتی کرے، ہم سراپا احتجاج ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں قرآن کی بے حرمتی پر، لیکن گھر گھر کے اندر، گلی گلی کے اندر، محلے محلے کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی بحیثیت مسلمان کہ نالی سے قرآن کے ورق کو، قرآن آیت کو، مقدس نام کو اٹھا کر بلند جگہ پر رکھ دیں؟ ڈبے لگے ہوئے ہیں، ان ڈبوں میں ڈال دیں اور خود یہ کام ذمہ داری اپنی خود نبھائیں۔ تو قرآن کی بے حرمتی سے بچنا یہ بھی ایک اہم تقاضا ہے، ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے۔ تو 6 مطالبے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تعلق بالقرآن کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سب کو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی، جوڑنے کی، اور اس کا فہم حاصل کرنے کی، اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی
توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔